أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك ساجدين إنه هو السميع العليم. هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسلموا الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ شعراء جو قرآن مجید کا 26 نمبر کا سورہ ہے اس کی 13 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 215 سے لے کر اور 227 تک، جو اس سورہ کی آخری آیت ہے. آیت نمبر 215 کا ترجمہ یہ ہے: اور مومنین میں سے جو آپ کی پیروی کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں. خفضہ جھکنے کے معنوں میں ہے، اور جناح کا الجناح پرندے کے بازو کو کہتے ہیں. وقف جناح کا لفظی ترجمہ پروں کا نیچے رکھنا ہے. یہ محاورہ ہے نرمی برتنے، مہر و محبت کا اظہار کرنے کے لیے، چونکہ پرندے زمین پر اترتے ہوئے پروں کو نیچے کر دیتے ہیں اور مہر و محبت کے پر اپنے چوزوں کے لیے پھیلا کر نیچے کر دیتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل رہا ہے کہ جو چند افراد اس وقت مومن بن گئے ہیں ان کی مہر و محبت کے ساتھ حفاظت کیجیے. چنانچہ قرآن مجید کا 9واں سورہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں فرمایا: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص بالمؤمنین رؤوف رحیم. بتحقیق آپ کے پاس خود تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہیں تکلیف میں دیکھنا اس پر بڑا شاق گزرتا ہے. وہ تمہاری بھلائی کا نہایت خواہاں ہے اور مومنین کے لیے نہایت شفیق و مہربان ہے. وہ تمہاری بھلائی کا نہایت خواہاں ہے اور مومنین کے لیے نہایت شفیق مہربان ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اندیہ ملتا ہے کہ دعوت ذوالشیرہ سے پہلے چند افراد مومن تھے. وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے تمام افراد مومن تھے. رحیم و مہربان رب کا نمائندہ اللہ کی رحمت و مہربانی کی بھی نمائندگی کرتا ہے. آیت نمبر 216 کا ترجمہ یہ ہے: اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے کردار سے بیزار ہوں. ان قریبی رشتہ داروں میں سے جو لوگ مومن ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں ان کے لیے مہر و محبت اور تواضع کریں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی نافرمانی کرتے ہیں اور ابو لہب کی طرح اپنی بت پرستی پر قائم رہتے ہیں تو ان سے
بیزاری کا اظہار کیجیے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے اگرچہ ان سے کوئی قرابت نہ ہو، اور ان کا دشمن وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے اگرچہ قریبی نزدیکی قرابت رکھتا ہو۔ یہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 96 ہے۔ مومن اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی جیسے حالات میں ہے تو لوگوں کے برے اعمال سے اسے بیزاری کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 217 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور بڑے غالب آنے والے مہربان پر بھروسہ رکھیں۔ آیت نمبر 218 کا ترجمہ یہ ہے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ آیت نمبر 219 کا ترجمہ یہ ہے اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کی نشست و برخاست کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 220 کا ترجمہ یہ ہے وہ یقیناً بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ اس دعوت کے بعد پیش آنے والی مشکلات کے لیے اس ذات پر بھروسہ کیجیے جس کے یہ اوصاف ہیں۔ العزیز ہے وہ، بالادست غالب آنے والا ہے، ہر سازش ہر طاقتور دشمن کی دشمنی پر غالب آنے والا ہے۔ الرحیم وہ غالب آنے والا ہونے کے ساتھ مہربان بھی ہے۔ اس ذات پر بھروسہ کرنے میں لطف آنا چاہیے جو عین طاقت ہونے کے ساتھ مہربان بھی ہے، ورنہ طاقتور بیگتے ہیں۔ الذی یراکا جو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ حین تقوم جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو رات کی تاریکی میں وہی مہربان ذات ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے۔ یا رسالت کا بوجھ اٹھا کر قیام کرتے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ بے شک کے ابتدائی دنوں کی بات معلوم ہو گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تائید و حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ رسالت میں اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، خواہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا سجدہ گزاروں میں ہوں، یعنی ہر حالت میں آپ ہماری نگرانی میں ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر تو یہی ہے کہ ساجدین سے مراد نماز گزار لوگ ہیں جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشست و برخاست فرماتے تھے۔ دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ روایت میں آیا ہے جب تہجد کی نماز کا وجوب منسوخ ہو گیا تو اس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل ایمان کے گھروں کو ان کا حال دیکھنے تشریف لے گئے تو ذکر و تلاوت کی آواز اس طرح آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آوازیں ہیں، اور ایسی ہی آواز شب عاشور اقربا اور اصحاب کے خیموں سے آ رہی تھی۔ اس روایت کے تحت آیت کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت و آمد کو بھی دیکھ رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ گزاروں کے درمیان کرتے ہیں۔ تیسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ اللہ آپ کے سجدہ گزار آباء و اجداد میں منتقل ہونے کو دیکھ رہا تھا۔ اس تفسیر کے مطابق شیعہ و سنی مصادر میں روایات موجود ہیں، جیسے تفسیر قرطبی، تفسیر الدر المنثور میں ابن عباس کی یہ روایت ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر اپنے پدر کے صلب سے پیدا کیا۔ شیعہ امامیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد سب مومن و موحد تھے۔ آیت نمبر 221 کا ترجمہ یہ ہے کہ حل انبئکم یعنی کیا میں تمہیں خبر دوں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں۔ آیت نمبر 222 کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر جھوٹے بدکار پر اترتے ہیں۔ آیت نمبر 223 کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کان لگائے رکھتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں۔ افاق اور اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے صحیح رخ سے پھینک دی گئی ہو۔ اثیم وہ اعمال و افعال ہیں جو ثواب سے روکنے والے ہوں، جس کا ترجمہ گناہ سے کیا جاتا ہے۔ حل انبئکم آیت 210 میں فرمایا کہ یہ قرآن شیاطین کی طرف سے نہیں ہو سکتا، شیاطین اور قرآن میں کوئی تناسب نہیں ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ شیاطین کا تناسب کن لوگوں کے ساتھ ہے؟
شیاطین کے افکار ان کاہنوں کے ساتھ ملتے ہیں جو دروغ بافی کرتے ہیں، افاکن ہیں، خود ساختہ باتیں کرتے ہیں، اسیم ہیں، جرائم پیشہ ہیں، لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کو غیب کی باتیں کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں، یلقون السمع، القاء السمع، کان لگا کر سننے کو کہتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ کان لگا کر سنتے ہیں، کون لوگ کس سے سنتے ہیں؟ دو رائے ہیں، ایک یہ کہ یہ کاہن شیاطین کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، پھر ان باتوں کو حقیقت کا روپ دے کر لوگوں سے بیان کرتے ہیں جو بیشتر جھوٹی ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ شیاطین کان لگائے بیٹھتے ہیں کہ فرشتوں سے کوئی معلومات ہاتھ آئیں، اگر کوئی ایک آدھ جملہ ہاتھ آ جائے تو اسے کاہنوں کو بتا دیتے ہیں، ان میں بھی اکثر جھوٹ پر مبنی ہے۔ سیاق آیت کے مطابق پہلی رائے قابل ترجیح ہے، کیونکہ اکثرہم کاذبون کاہنوں کے بارے میں ہے۔ اس جملے سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ ان کاہنوں کی ایک آدھ بات صحیح نکل آتی ہے جس کی بنیاد پر ان کے جھوٹ کے لیے مارکیٹ بن جاتی ہے۔ آیت نمبر 24 کا ترجمہ یہ ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یعنی اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ کفار کا ایک الزام یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں۔ سورہ طور جو قرآن مجید کا 52 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوا کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، ہم اس کے بارے میں گردش زمانہ موت کے منتظر ہیں۔ اس آیت میں فرمایا الشعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ الشعراء، قرآن کن لوگوں کو شعراء کہتا ہے؟ بعض کے نزدیک شعراء ان جنات کو کہتے ہیں جو وحی کی باتیں سن کر کاہنوں کو بتاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا شعراء سے مراد قصہ گو لوگ ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا کیا تو نے کسی شاعر کو دیکھا ہے اس کی کوئی پیروی کر رہا ہو؟ یہاں شاعر سے مراد وہ قوم ہے جو غیر مذہبی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، پھر وہ گمراہ ہوتی ہے اور گمراہ دوسروں کو بھی کرتی ہے۔ لہذا آیت میں شعراء سے مراد وہ لوگ ہیں جو حقائق اور واقع نفس الامری سے دور خیالات اور تصورات کی ایک موہوم دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ شاعری سے مراد وہ معنی نہیں ہو سکتے جو ہمارے درمیان متعارف ہیں، چونکہ مشرکین قرآن کو شعر اور رسول کو شاعر کہتے تھے۔ ان لوگوں کے مطابق قرآنی آیات حقائق کی نشاندہی نہیں کرتی بلکہ یہ خیالات و تصورات کی باتیں ہیں۔ آیت نمبر 225 کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ یہ شعراء لوگ قرآن کی طرح ایک منزل، ایک مقصد اور ایک ہدف کی طرف نہیں جاتے، بلکہ وہ ہر وادی میں سرگرداں ہوتے ہیں، کبھی حق کو باطل اور باطل کو حق دکھا دیتے ہیں، کبھی بزدل کو بہادر اور بہادر کو بزدل بنا دیتے ہیں، کبھی بخیل کو سخی اور سخی کو بخیل ظاہر کر دیتے ہیں۔ وہ ہر حق و حقیقت سے دور وہمیات کی وادیوں میں بے مقصد سرگرداں گھومتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 226 کا ترجمہ یہ ہے اور جو کہتے ہیں اسے کرتے نہیں ہیں۔ شاعروں کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کے اقوال ان کی سیرت و کردار کے مطابق نہیں ہوتی۔ خود بخیل ہوتے ہیں، سخاوت کی تعریف کرتے ہیں، خود بزدل ہوتے ہیں، بہادری کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بعد میں ارشاد فرماتے ہیں اس کا اعلیٰ ترین نمونہ ان کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے 33واں سورہ سورہ احزاب ہے، اس کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بتحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور آیت نمبر 27 جو اس سورہ کی آخری آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور مظلوم واقع ہونے کے بعد انتقام لیں گے، اور ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام کو پلٹ کر جائیں گے۔ البتہ اسلام فن شعری کے خلاف نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کبھی شعر حکمت پر مشتمل ہوتا ہے اور بیان میں جادو ہوتا ہے،
الا الذین آمنوا، یہ بتا رہا ہے کہ اگر شعراء ایمان اور عمل صالح والے ہیں تو ان میں وہ تین باتیں نہ ہوں گی جو غیر مومن شعراء میں ہوتی ہیں۔ وہ عمل صالح بجا لانے والے ہوں گے، اس لیے اپنے اشعار کو وہ عمل صالح کے لیے استعمال کریں گے۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ان کے اشعار ان کو ذکر خدا سے غافل کرنے کا سبب نہیں بنیں گے، بلکہ ذکر خدا کا سبب بنتے ہیں کہ وہ اپنے اشعار کو اللہ کی رضا کے لیے مختص کرتے ہیں۔ وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اپنے اشعار کو ظالموں سے انتقام لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ مظلوم واقع ہونے کے بعد اگر ضرب سنان ممکن نہ ہو تو ضرب لسان بہترین ذریعہ ہے ظالموں سے انتقام لینے کا، جیسا کہ سورہ نساء جو قرآن مجید کا 4 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 148 میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی برملا برائی کرے مگر یہ کہ مظلوم واقع ہوا ہو۔ چنانچہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ان شعراء کی قدر کرتے تھے جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی مدح اور دشمنان اہل بیت علیہم السلام کی ہجوں میں شعر کہتے تھے۔ چنانچہ لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل میں شعر کہتے ہیں اور ان کے مصائب کے سلسلے میں مرثیہ کہتے ہیں، وہ سب وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا کے مصداق میں شامل ہوں گے، البتہ ایمان و عمل صالح اور ذکر خدا کے ساتھ ہوں، ان کی جگہ نہ ہو جیسا کہ بعض نادان خیال کرتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس میں عصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین کے بارے میں اور بعد میں آنے والے ہر ظالم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک کلی قانون بتایا گیا ہے کہ ظالم کا انجام بہت برا ہوگا۔ مظلوم کا ظالم سے انتقام کا دن ظالم کے مظلوم پر ظلم کے دن سے زیادہ شدید ہوگا۔ یہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 241 میں بتایا گیا ہے۔ بادشاہ روایت میں اس آیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا حَقَّ آلِ محمد أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، درمیان میں حق آل محمد روایت کا حصہ ہے جو مصداق بیان کرنے کے سلسلے میں ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اس بات پر دوسرے بہت سے یقینی دلائل کے ساتھ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے دوسرے مقامات پر جب اس آیت کی تلاوت فرمائی تو حق آل محمد کے بغیر تلاوت فرمائی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔